انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ فلم جو آسکر کے لیے بھی نامینیٹ ہو گئی ہے. مختلف اسے ایوارڈز ملے ہیں. جوائے لینڈ کیا وجہ ہے کہ اسے اتنا کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے اور اس سے بین کر دیا گیا ہے پاکستان کے کچھ پروونس سے؟ السلام علیکم ناظرین، پازیٹیو پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصعب عبداللہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی لائف انجوائے کر رہے ہوں گے. تو آج میں ٹاپک جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جوائے لینڈ. یہ بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک بن چکا ہے. کبھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ مووی کبھی بین ہو رہی ہے، کبھی ان بین ہو رہی ہے. ابھی بھی جو دیکھیں تو پنجاب میں اسے بین کیا گیا ہے، لیکن 18 نومبر کو یہ دکھا دی گئی ہے سندھ میں اور دیگر جگہوں میں جہاں بھی یہ ان بین ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں اس پر کافی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ مووی نہیں ہونی چاہیے، یا LGBTQ ایجنڈا اس سے دکھائی دے رہا ہے اس مووی میں، یا اور بھی ریزنز جو ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پہ اختلاف کر رہے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کے حق میں ہیں. تو کیا واقعی ہی یہ جوائے لینڈ مووی LGBTQ ایجنڈا کو پروموٹ کر رہی ہے؟ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے لاؤں گا پہلے پوائنٹس جو اس مووی کے حق میں ہیں، اور پھر لاؤں گا ان پوائنٹس کو یا ان لوگوں کے ریویوز یا پوائنٹس جو اس مووی کی مخالفت کر رہے ہیں. یا اس سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ مووی کا تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ مختلف ریویوز سے پتہ لگا ہے، یا مختلف پوڈ کاسٹ وغیرہ یا تھوڑی بہت ریسرچ سے اس کا تھوڑا تھیم مجھے پتہ چلا ہے، تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. تو یہ ایک لاہور میں رانا فیملی ہوتی ہے. فادر ہوتے ہیں، مادر کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے. ان کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بڑا ہو بیٹا، دوسرا بیٹا. دونوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے. بڑے بیٹے کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، اور چھوٹے بیٹے کی جو شادی ہوئی ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، اور اس کے اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپس تھوڑے گڑبڑ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں میں تھوڑا گیپ آ جاتا ہے. اور چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ایک مووی تھیٹر میں جاب کرتا ہے ایز اے ڈانسر. تو ادھر ایک ٹرانسجینڈر ہوتا ہے، جو کہ ٹرانسجینڈر کا آپ کو بتاتے چلوں، یا ایک بار ذہن میں رکھنا کہ انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، یا آپ کو بعد میں شاید کچھ سمجھ جائے. مووی یہ اسی ٹاپک کے لاسٹ میں آپ کو اس سے ایک چیز جڑی ہوئی بتاؤں گا. تو اسے ایک ٹرانسجینڈر سے دوستی ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، یا جو بھی آپ بتا دیں. اگر ٹیزر دیکھے تو ٹیزر میں تو لگتا ہی ہے ان دونوں کے درمیان ریلیشن ہوتا ہے کوئی. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی بیوی جو ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کر لیتی ہے. اور اس کے بعد جو اس کی بیوی ہوتی ہے وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے وہ کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، اور آخر میں آ کے وہ بیوی جو ہے خودکشی کر لیتی ہے. اور ٹرانسجینڈر اور وہ جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے ان کے درمیان میں بھی دوستی یا جو بھی ریلیشن شپ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو پہلے یہ تھوڑا سا مووی کا تھیم تھا جو ہمیں ملا ہے. یہ شاید تھوڑا بہت غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میجورٹی جو تھیم ہے یہی ہے. تو سب سے پہلے پھر ان کی بات کرتے ہیں، یا پروڈیوسر کی، یہ ڈائریکٹر کی، اور جو لوگ اس کے حق میں ہیں. پہلے سائم صادق صاحب کی بات کرتے ہیں. تو ان نے مختلف پوڈ کاسٹ اور مختلف انٹرویوز میں بتایا ہے کہ وہ اس میں ہیومن ایموشنز کی بات کی گئی ہے، ایک خاندانی نظام کی بات کی گئی ہے. اور ان نے یہ بھی بتایا ہے، اور یہ بھی چیز قابل غور ہے، کہ یہ مووی 7 سال پہلے رائٹ کی گئی تھی. اس کی اسکرپٹ جو ہے 7 سال پہلے لکھی گئی تھی. اور یہ جو ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ یا اس قانون سے متعلق اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. اور دیکھا جائے تو اگر یہ اسکرپٹ 7 سال پہلے لکھی گئی ہے تو ہے بھی نہیں. اور اس کی پروڈکشن میں بھی تقریباً 6 سال لگے تھے. 6 سال میں یہ مووی تیار کی گئی تھی. اور تب تک شاید ٹرانسجینڈر ایکٹ کا اتنا وہ شور شرابہ بھی نہیں تھا. بس 2009 میں جو ایکٹ کا ہوا تھا وہی چیز تھی. تو دوسرا جو ہے ان کے جو ایکٹرز ہیں جو اس میں تھے، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم پروموٹ نہیں کر رہے کسی چیز کو. اگر لوگ اعتراض اس پہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر کے بارے میں کیا گیا، اس کے ریلیشن کے بارے میں کیا گیا، اس پہ وہ صرف یہی وضاحت پیش کرتے ہیں کہ مختلف موویز میں، مختلف ڈراماز میں شراب بھی پینا دکھایا جاتا ہے، قتل کرنا بھی دکھایا جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یا وہ پروموٹ ان کا کرنا مقصد ہی نہیں ہوتا. اور اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو سٹوری ٹائپ بتائی ہے ٹرانسجینڈر اور اس میل کے درمیان میں ریلیشن کی،
تو وہ ہم لوگ اسے پروموٹ نہیں کر رہے، انسٹیڈ وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں دونوں کا ریلیشن اور ایک بری چیز سامنے آتی ہے۔ تو ثروت گیلانی صاحب نے بھی اسی طرح بتایا ہے کہ ٹرانسجینڈر کو شاید اس وجہ انسان بن کے ہم لوگ ٹریٹ نہیں کر رہے یا اسے مظلوم کر کے نہیں دکھایا، تب اس چیز کو اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو مووی ہے یہ انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ بھی ہے۔ یہ مووی آسکر کے لیے نومینیٹ ہوئی ہے، مختلف انٹرنیشنل ایوارڈز اسے ملے ہیں۔ اور یہ مووی اب پاکستان میں آئی تھی لیکن کچھ پروونسز میں، اسلام آباد میں، فیڈرل میں یہ بین کر دی گئی ہے۔ اس پہ جماعت اسلامی، یوتھ کلب اور مختلف جو اسلامی طبقے سے تعلق رکھنے والی پارٹیز ہیں وہ اس کے مخالفت کر رہی ہیں۔ یہ کچھ ریزنس تھی جو یا پوائنٹس تھے جو لوگ ان کے حق میں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹ ہے ایک، تو آرٹ کو دکھانا چاہیے نہ کہ اسے روکنا چاہیے۔ تو اب بات کرتے ہیں دوسرے لوگ جیسے راجہ ضیاء الحق صاحب ہو گئے، یوتھ کلب ہو گیا، جماعت اسلامی ہو گئی، کیسر راجہ صاحب ہو گئے جو اس کے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس میں LGBTQ ایجنڈے کو پروموٹ کیا گیا ہے، مطلب اس میں لو بٹوین ٹرانسجینڈر اینڈ میل بتایا گیا ہے۔ ٹرانسجینڈر جو میل ہے، بیولوجیکل میل ہے، لیکن وہ فیمیل کی طرح ایکٹ کر رہا ہے۔ تو اگر اس کی بات بھی کریں ویکیپیڈیا کو چھوڑ کے دی گارڈین کی نیوز پڑھیں، اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اس میں ٹرانسجینڈر اور میل کے درمیان ریلیشن کا بتایا گیا ہے۔ ویرائٹی میگزینس نے بھی اپنی ایک نیوز میں یہی بات کی ہے، اپنی ایک سٹوری میں یہی بات کی ہے۔ اور وہ لوگ اس میں سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایوارڈز تو اسے ملے ہیں، لیکن ان میں ایک ایوارڈ آتا ہے کوئر پام ایوارڈ۔ یہ کون سا ایوارڈ ہے؟ یہ وہ ایوارڈ ہے جو LGBTQ کمیونٹی نے اسے دیا ہے۔ تو ایک وہ چیز یہ سب سے پہلے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر یہ اس چیز کو، اس ایجنڈے کو پروموٹ نہیں کر رہی تو LGBTQ کمیونٹی اتنی خوش کیوں ہے، ایسے ایوارڈ کیوں دیا ہے۔ اور دوسری وہ یہ بات کر رہے ہیں اگر اسے آرٹ سمجھ کے آگے کار بھی دے، بہت سے کنٹینٹس ہیں، بہت سی موویز ہیں جو بری ہیں، جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز بری ہے تو دوسری بھی بری ہے تو اسے بھی کہیں چلو وہ بری ہے تو اسے بھی چھوڑ دو۔ دونوں، اگر ایک چیز بری ہے تو یہ بھی چیز بری ہے۔ اور آرٹ بھی آپ اگر کہنا چاہے تو اسلام کے مطابق رکھ سکتے ہو۔ اور اگر یہ آسکر ایوارڈ مل بھی رہا ہے تو کہتے ہیں اب ایک بچہ جو ہے یا وہ فرسٹ پوزیشن حاصل کر لیتا ہے اور اس کے باقی کلاس فیلوز ہیں انہیں طریقہ مل جاتا ہے، ہاں جی اس بچے نے اس طریقے سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے تو سارے اسی طریقے کو فالو کریں گے۔ تو کہتے ہیں ایسے ایک دروازہ بھی کھل سکتا ہے کہ مطلب اگر LGBTQ کمیونٹی کو پروموٹ کرنے کی کوئی ایجنڈا اس میں ہے تو باقی سارے ڈائریکٹر سب لوگ پھر آگے آنے والے وقتوں میں اسی چیز کو لے کے آگے چلیں گے تاکہ وہ انٹرنیشنل ایوارڈز لے لیں۔ جو لوگ اس کے حق میں ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ LGBTQ انڈیا نے بھی اس فلم کی داد دی ہے، اسے اپریشیٹ کیا ہے اور کیا بھی ہے۔ اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کچھ ایکسپلیسٹ سینز ہیں اور اس کی تھیم ایڈلٹ ہے۔ تھیم تو ایڈلٹ ہے، اس پہ سائم صادق صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہاں جی یہ ایک تھیم ان کے فیملی فلم ہے۔ لیکن دوسری طرف ثانیہ سعید صاحبہ ہیں جو اس کی ایک کردار ادا کر رہی ہیں اس مووی میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایڈلٹ فلم ہے، 18+ فلم ہے، اور جو 18+ پاپولیشن ہے انہیں حق ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ نہیں۔ اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات کروں تو اس مووی کو کم از کم ایک آدھ بار دیکھنا ضرور چاہیے، کیونکہ ہم لوگ صرف ایک ٹیزر دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر اس میں یہ جو LGBTQ ایجنڈا ہے پروموٹ ہو رہا ہے تو بے شک اسے بین کر دیا جائے، نہ دکھایا جائے تاکہ ایسی موویز اور آگے نہ آ سکیں۔ آپ اپنی بھی فیڈ بیک دیں کہ کیا ہونا چاہیے، اس مووی کو کیا دکھانا چاہیے یا نہ دکھانا چاہیے، یا میری باتوں میں کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔